جب آپ ہیبٹ میکنگ کے اوپر کچھ کتابیں پڑھتے ہو تو ایک چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی طرح کی ناکامی یا کامیابی کے پیچھے اصل میں ایک خاص مائنڈ سیٹ اور خاص عادتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک غربت والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو اینڈ یو ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ ٹو بی اے ریئلٹی، آپ اس کو ریئلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کا مائنڈ سیٹ پیسے کے بارے میں کچھ اور ہے، آپ کے بلیفس پیسے کے بارے میں کچھ اور ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس غربت سے نکلا جا سکتا ہے، اینڈ دین یو فارم ڈفرنٹ ہیبٹس، گڈ ہیبٹس لائک پیسے کو سیو کیسے کرنا ہے، پیسے کو جنریٹ کیسے کرنا ہے، پیسے کو انویسٹ کیسے کرنا ہے، اور اس طرح کی بے شمار ہیبٹس آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ آپ اس غربت کی زندگی سے نکل آؤ گے، آپ ڈیفینیٹلی ایک امیر انسان بن جاؤ گے، اور ایسی بے شمار مسالیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں جب لوگ اٹر پاورٹی میں پیدا ہوئے، غربت میں پیدا ہوئے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ دولت مند بن گئے۔ اب کہنے کو یہ بات بہت سمپل اور آسان لگتی ہے لیکن کرنے کو یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی کامیاب انسان کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو نو کہ ان کا آخر سکسیس سیکرٹ کیا ہے، اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ سوائے مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس کے کوئی اور خاص سکسیس سیکرٹ نہیں ہے تو ڈسپائٹ دیئر گڈ انٹینشنس، ڈسپائٹ دیئر ہارڈ ورک وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ دا ریزن از کہ وہ جس طرح سے پہلے زندگی گزار رہے ہیں، جس مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ اتنا کمفرٹیبل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ اس مائنڈ سیٹ کو چھوڑ دیں، وہ ان ہیبٹس کو چھوڑ دیں جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو پھر ان کو کوئی چیز کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ اور چونکہ ساری بات مائنڈ سیٹ اور ہیبٹس کی ہے تو کامیاب لوگوں کے اندر کچھ ایسی کامن ہیبٹس ہوتی ہیں جو بیسیکلی انشور کرتی ہیں، دے آر دا فاؤنڈیشن، کہ وہ انسان ہر حال میں کامیاب ہو، وہ کبھی ناکام نہ ہو۔ اسی طرح کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کبھی بھی وہ اپنے اندر آنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ عادتیں ایسی ہیں وہ کبھی کسی انسان کو کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ اینڈ فار دیٹ میٹر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 ایسی ہیبٹس شیئر کروں گا جو اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے اندر پیدا کر لی تو وہ میک شور کریں گی، وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کریں گی کہ آنے والے وقت میں جس طرح کی آپ کو کامیابی چاہیے اور اس کے لیے جس طرح کی آپ کو ہیبٹس چاہیے آپ وہ فارم کر سکیں، بیکاز بیسیکلی دے آر دا مینٹل ہیبٹس، اور جب آپ وہ فارم کر لیں گے تو کوئی چیز آپ کو کامیابی سے روک نہیں سکے گی۔ اور 5 ایسی ہیبٹس میں آپ کو بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ وہ عادتیں جب تک آپ کے اندر رہیں گی وہ آپ کی کامیابی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنتی رہیں گی۔ چونکہ ہیبٹس کو فارم کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، بٹ دیر از اے وے اینڈ دیر از ون سمپل ٹیکنیک جس کی مدد سے آپ کسی بھی ہیبٹ کو آسانی سے اپنے اندر سے نکال سکتے ہو اور نئی ہیبٹ کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو۔ اینڈ ونس یو ڈو دس اینڈ ونس یو آر سکسیزفل in forming a new mindset and a new set of habits, تو پھر they are going to prove to be the real game changer in your life. سب سے پہلے وہ 7 عادتیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے اندر پہلے پیدا کرنی چاہیے، بیکاز اگر وہ ہوں گی تو وہ فاؤنڈیشن بنائیں گی اس چیز کے لیے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی ہیبٹس نہ آئیں جو آپ کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ ان میں جو سب سے پہلی ہیبٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ایز اے کیپیبلٹی دی ہے خدا نے، لیکن بہت سے لوگ اس کو ایک ہیبٹ میں مکمل طور پر بدلنے میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہیبٹ پھر یہ میک شور کرتی ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ ہیبٹ ہے جو انسان کو خود سے اویئر کرتی ہے، اس کو اپنے بارے میں بتاتی ہے، اس کو جنرلی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے کمپلیکسز کیا ہیں، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپنے بلیف سسٹم کیا ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، ناکامی کے بارے میں، دولت کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اس کو بلیفس کا سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جینوئن ویکنیسز کیا ہیں، وہ ویکنیسز نہیں جو لوگ اس کو بتاتے ہیں، وہ ویکنیسز جن کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی ویکنیسز ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں۔ اور یہ ہیبٹ جو ہے وہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایک اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ اپنے ایکشنز کے اوپر غور کرے، اپنے ڈیسیشنز کے اوپر غور کرے، جو پرابلمز اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں سالو کر پا رہا اس کے اوپر غور کرے، بلکہ ان پرابلمز کے پیدا ہونے کی وجہ کے اوپر غور کر سکے۔ اینڈ دیٹ ہیبٹ از کالڈ سیلف ریفلیکشن۔ جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں زندگی میں ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سیلف ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ٹائم دن میں اسپیئر ضرور کرتے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ غور کرتے ہیں اپنے دن کے تمام ایکشنز کے اوپر، اپنے دن کے تمام ڈیسیشنز کے اوپر، اپنے رویے کے اوپر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر، وہ تمام چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں، جس سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ریالٹی وہ خود کیا ہیں، وہ نہیں جو لوگ ان کو بتاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کی باتوں کو سنتے رہیں گے تو ان کے اندر بے شمار کمپلیکسز پیدا ہوں گے، کانفیڈنس لو ہو جائے گا، اپنی سیلف اسٹیم نیچے آ جائے گی، زندگی میں کبھی وہ ڈیسیژن صحیح کر نہیں پائیں گے، ہر وقت سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہیں گے۔ سو دس ہیبٹ آف سیلف ریفلیکشن ایک تو آپ کو اپنے بارے میں اویئر کرتی ہے، اور دوسری جو آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتی ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی۔ اور کسی بھی انسان کے اندر
अगर ये अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो फिर इंसान को पता चलता है कि कितनी कितनी चीज़ों का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और किन चीज़ों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सी चीज़ें उसके आउट ऑफ कंट्रोल है जिसके बारे में उसको बॉदर नहीं करना चाहिए और वो खुद को कैसे वो रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स कि वो कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्शंस के बारे में, तो फिर आप वो नुक्ता पकड़ लेते हो जहाँ से आपने कोई गलती की थी और फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता कि आप कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल हो, किन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल हो और कैसे रिस्पॉन्सिबल हो, तो फिर वो आप नुक्ता नहीं पकड़ सकते कि जहाँ से गलती शुरू हुई और ना ही उसको ठीक कर सकते हो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट आई थिंक दैट एवरीवन शुड फॉर्म इन हिम और हरसेल्फ इज द हैबिट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरी जो सबसे बड़ी हैबिट है वो ये कि देखना ये है कि जो लोग नाकाम होते हैं वो क्यों नाकाम होते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा माजी में रहते हैं, माजी के साथ चिपके रहते हैं। माजी में क्या गलत हो गया था, उनके साथ कौन से हादसात हुए थे, किसने उनको धोखा दिया था, वो इसी को लेकर के बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। और चूंकि वो माजी में रहते हैं तो जो प्रेजेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने पड़ी हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो उसको देख ही नहीं पाते हैं। और जो भी आज के दिन में वो डिसीजन लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ वो माजी के हालात की बेस पे लेंगे। किसने उनको धोखा दिया था, क्या गलती हुई थी, क्या हादसात हुए थे, वो उसकी वजह से जो बिलीव्स बन जाएंगे उन्हीं की बेस के ऊपर फ्यूचर के डिसीजन लेते रहेंगे। और जब इस तरह करते रहेंगे तो एक्चुअली उनका माजी जो है वो बार बार उनकी ज़िंदगी में रिपीट होता होगा। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जब वही हालात बार बार रहते हैं तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो माजी में रह रहे होते हैं। द गुड हैबिट इज मूव ऑन। जो माजी में हो गया खुद को समझाने की कोशिश करनी है कि उसको आप बदल तो नहीं सकते, बट यू कैन टेक द लेसन कि जो गलती हुई वो क्यों हुई, जो डिसीजन गलत हुआ वो क्यों हुआ, जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आए वो क्यों आए। जब आप उस क्यों को जान जाओगे तो आप उसको ठीक कर पाओगे। सो नेवर स्टे इन द पास्ट में आप जाओ उससे सीखने के लिए, लेकिन देन मूव ऑन, और जितनी जल्दी हो उससे निकल जाओ। जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी माजी में नहीं रहते, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी जो हैबिट है वो मैं समझता हूं कि वो बाय प्रोडक्ट है इसी हैबिट का, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी द पॉसिबिलिटी थिंकर। ये वो हैबिट है जो आपके सामने जो भी ग्राउंड रियलिटीज होंगी जिसको अक्सर लोग देख करके फाइनल रियलिटी समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। वो जिन सो कॉल्ड ग्राउंड रियलिटीज में उलझ जाते हैं, अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते, वो पॉसिबिलिटी जो बियॉन्ड पड़ी हैं उन फिजिकल रियलिटी से, उनको कभी नहीं देख पाते। जितने भी नाकाम लोग होंगे आप उनको ऑब्जर्व करके देखो, वो रुकावटों को पहले देखेंगे, क्या पॉसिबल हो सकता है, वो अपने दिमाग को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आगे निकल सकते हैं, वो कभी नहीं सोचेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो बिजनेस करना चाहता है और उसका माइंडसेट ये है कि पैसे के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता, तो जो भी चीज़ वो करना चाह रहा है उसको हर दफ़ा यही नजर आएगा कि ये चीज़ पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थिंकर है वो ये देख सकेगा कि उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो पैसा जनरेट कैसे कर सकता है, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ इन्वाइट कर सकता है, कैसे अपने स्किल को पॉलिश करके लोगों से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ले सकता है। वो बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचेगा और डेफिनेटली एक दिन आएगा कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो कहीं से भी पैसा जनरेट करके या इवन पैसे के बगैर वो अपने बिजनेस को खड़ा कर सके। और ऐसी मिसालें भी आपको अपने इर्द गिर्द बेशुमार लोगों को मिलेंगी जिनके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा था, दे वांटेड टू बी गुड बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन बने, कुछ सालों की मेहनत की और फिर उसके बाद बन गए। सो द बेस्ट हैबिट इज कि अगर आप अपने अंदर पॉसिबिलिटी थिंकर बनने की कोशिश करें, जब आपके सामने कोई चीज़ आ जाए तो उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को फाइनल रियलिटी समझकर रुक नहीं जाना, बल्कि ये देखना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। और जब आप इस तरह से देखोगे तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। द फोर्थ हैबिट इज द हैबिट कि जो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर पैदा करोगे वो आपको आगे लेके जाएगी, वो कभी आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाएगी, कभी बीमारियों की तरफ नहीं लेके जाएगी। वो ये है कि हर इंसान के अंदर चूंकि नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। लेट मी टेल यू कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते। यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनको कह सकते हैं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो रही। उन्हीं चीज़ों को हम नेगेटिव का नाम देना शुरू कर देते हैं, तो उससे जो भी आपकी चीज़ें इर्द गिर्द होती हैं वो आपके जहन में नेगेटिव ख्यालात पैदा करती हैं। आप उनको कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन डेवलप इन यू अ टेंडेंसी, एक ऐसी हैबिट पैदा कर सकते हो जिससे वो सारी नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल सकती है। इसको कहते हैं रीफ्रेमिंग द नेगेटिव थॉट्स।
یعنی آپ مثال کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں یہ نیگیٹو خیالات آتے ہیں کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آپ اس کو ریفریم یہ کر کے کہہ سکتے ہو، سیلف ٹاک کر کے، پازیٹیو سیلف ٹاک کر کے، کہ ہاں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر میں اسی پیٹرن پر چلتا رہوں گا، اگر میں اسی انداز سے سوچتا رہوں گا، لیکن شاید اگر میں اپنے سوچنے کا انداز چینج کر لوں، شاید میں اپنے ایکشنز کا انداز چینج کر لوں، تو میں چینج ہو سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، میں پازیٹیو ہو سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی میں کوشش کرتا ہوں میں فیل ہو جاتا ہوں، تو آپ اس کو ایسے ریفریم کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ہاں میں جب کوشش کرتا ہوں تو فیل ہو جاتا ہوں اس لیے کہ شاید میں صحیح کوشش کر نہیں پا رہا، یا مجھے کوشش کرنے کا صحیح ڈھنگ نہیں آتا، اس کام کو کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے وہ میں نے شاید ابھی تک سیکھا نہیں، اور اگر میں وہ سیکھ لوں تو میں خود کو کامیاب کر سکتا ہوں۔ سو اس طریقے سے اگر آپ کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں اور آپ ان نیگیٹو خیالات کو پازیٹیو میں ریفریم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہر کامیاب انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ آج میں جب آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو ڈز ناٹ مین کہ ہمارے ذہن میں کبھی نیگیٹو خیالات نہیں آتے، ایسے ہی آتے ہیں، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی، وی آر لیونگ ان اے ہیومن بینگ۔ ان خیالات سے ہی ہمیں اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں۔ لیکن آئی ہیو ڈیولپڈ ان می دا ٹینڈنسی کہ وہ جو نیگیٹو خیالات ہیں آٹومیٹکلی اب ہمارے مائنڈ کے اندر، میرے مائنڈ کے اندر وہ ریفریم ہو جاتے ہیں اور پازیٹیو میں بدل جاتے ہیں۔ سو دس از دی ہیبٹ۔ اگر ایک دفعہ آپ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک وقت آئے گا کہ نیگیٹیوٹی آپ کو اتنا افیکٹ نہیں کرے گی، آپ کے اپنے اندر ایک ایسا میکنزم پیدا ہو چکا ہوگا جو نیگیٹو کو پازیٹیو میں ریفریم کر دے گا، اور جیسے وہ پازیٹیو میں ریفریم ہوں گے تو ہی آپ کو آپ کے سامنے اپرچونٹیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ پانچویں جو ہیبٹ ہے وہ ہے کچھ اس طرح سے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث سنی تھی، پڑھی تو نہیں، لیکن جب میں نے اسے سنا، اس پہ غور کیا تو مجھے بڑی سمجھ آئی اور میرا اس پہ بڑا یقین بیٹھ گیا، کیونکہ میں اسی قسم کا مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں۔ اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ It was all about self-improvement، یعنی مومن اس کو کہا گیا ہے جو اپنے آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر کرے گا، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے ایکشنز میں، اپنے ڈیسیشنز میں، اپنی سوچ میں، اپنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ وہ امپرومنٹ لاتا رہے گا۔ انسان ہے ہی اس لیے کہ وہ ایوالو کرتا رہے۔ کامیاب لوگوں کے اندر یہ خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ امپروو کرتے رہتے ہیں، چاہے 1% ہی امپروو کرتے رہیں، لیکن دے کیپ امپروونگ دیم سیلف ان ون وے اور دا ادر۔ سو وٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ اگر آپ اپنے اندر یہ ہیبٹ پیدا کر لو کہ آپ ڈیلی بیسس پہ، چونکہ اگر آپ سیلف ریفلیکشن کرو گے تو ایک عادت خود بخود پیدا ہو جائے گی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، اور آپ کو نظر آ جائے گا کیا غلط ہوا، تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ امپروو کر لو گے۔ اینڈ دس سیلف امپروومنٹ، یہ وہ ہیبٹ ہے جو انشور کرتی ہے کہ آپ کبھی بھی ایک جگہ پر اسٹک نہیں ہو سکتے، آپ رہ نہیں سکتے، آپ آگے بڑھتے رہو گے، کامیاب ہوتے رہو گے۔ سو سیلف امپروومنٹ از ون بگ ہیبٹ جو آپ اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو جو چیزیں آپ کے اندر آج کسی بھی ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ ان کو بھی اپنے اندر پیدا کر پاؤ گے جسٹ بیکاز آف دس ہیبٹ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں اگر کسی چیز کو کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس اسکل نہیں ہے تو میں اسکل سیکھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسی آرگنائزیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو کمیونیکیشن اسکلس چاہیے، اور آپ آج ایسے انسان ہیں جو بڑا شائع پرسن ہے، جو لوگوں سے اوپنلی ٹاک نہیں کر سکتا، جو لوگوں کو نو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امپروو کیا جا سکتا ہے، پھر آپ یہ اسکل سیکھیں گے اور پھر آپ کمیونیکیشن کو امپروو کر سکو گے۔ سو دس از ون آف دا بیسٹ ہیبٹ آئی تھنک، جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ امپروو کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی جو ہیبٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی فینومینل قسم کی ہیبٹ ہے، اٹ سیلف از ناٹ اے مینٹل ہیبٹ، بٹ یہ پرووائڈ کرے گی بیسس فار ڈیولپنگ سو مینی ادر مینٹل ہیبٹس۔ اور یہ ہیبٹ اس لیے بڑی افیکٹو ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ویژنری لوگ موجود نہیں ہیں، پازیٹیو لوگ موجود نہیں ہیں، گائیڈ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، آپ کو اپنے ارد گرد مینٹورز نظر نہیں آتے، تو یہ ہیبٹ اٹ سیلف آپ کے اندر ایک مینٹور پیدا کرے گی، آپ کے اندر ایک ویژنری انسان کو پیدا کرے گی، آپ کے اندر ایک ایسے انسان کو پیدا کرے گی جو ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، جو آنے والے وقتوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہیبٹ ہے بک ریڈنگ کی۔ یعنی جب آپ بک ریڈنگ کی ہیبٹ پیدا کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کی بکس پڑھتے ہو، سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہو، فلاسفی پڑھتے ہو، سائیکالوجی پڑھتے ہو، ویلتھ کے اوپر پڑھتے ہو، فائنینشیل میٹرز کے اوپر پڑھتے ہو، جب بھی آپ بکس پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا نالج انکریز ہوتا ہے۔ آپ کا جب نالج بڑھتا ہے تو آپ کی کانشیسنس، آپ کا شعور بڑھتا ہے۔ جب آپ کا شعور بڑھتا ہے تو آپ کو وائٹ اینڈ بلیک کے اندر چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں۔ کوئی انسان آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب آپ کا اپنا نالج ہوگا، آپ چیزوں کو خود سمجھتے ہوں گے تو کوئی شخص آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہیبٹ ہے جو آپ کو بہت سارا کانفیڈنس اس طرح سے دے گی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور کتنی ہارڈشپس کے باوجود وہ کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا، ان کی کون سی ہیبٹس تھیں، ان کی زندگی میں کون سے چیلنجز تھے، ان چیلنجز کو کیسے انہوں نے فیس کیا اور وہ پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ سو آئی تھنک
اگر یہ ہیبٹ آپ اپنے اندر پیدا کر لو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت پڑے گی، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کو انکریج کریں، آپ کو پازیٹیوٹی بتائیں. آپ خود کو انکریج کر سکو گے، آپ خود کو امپروو کر سکو گے، اپنے آپ کو پازیٹیو بنا سکو گے اور آگے کامیاب ہو سکو گے. آپ کی زندگی میں جو چیلنجز آئیں گے آپ خود کو ان چیلنجز کے لیے تیار کر سکو گے. آپ کی زندگی میں جو پرابلمز آئیں گی آپ ان کو سمجھ بھی سکو گے اور ان کو خود بھی سالو کر سکو گے. سو آئی تھنک آئی مسٹ کال دس ہیبٹ ٹو بی دا مدر آف آل ہیبٹس. یعنی بک ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے یہ مدر آف آل ہیبٹس پروو ہو سکتی ہے. The seventh habit, which is of course not the last habit, but again 7 میری لسٹ کے اندر یہ 7th habit جو ہے وہ لاسٹ بن رہی ہے. And that habit I think is the phenomenal habit. ہم سب کو ایڈوائز بھی کیا گیا، لوگوں کو اس ہیبٹ کی سمجھ نہیں. اب منہ سے زبان سے تو یہ لفظ ہم ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو سمجھ کر، اس کو محسوس کر آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ وہ لفظ ہیں جو آپ کو آپ کے اندر کے کمپلیکسز کے نکال لیتے ہیں، جو آپ کو محرومیوں سے نکال لیتے ہیں، جو آپ کو روشن زندگی دکھاتے ہیں، جو آپ کے اندر انکریجمنٹ پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. اور وہ ہیبٹ ہے گریٹیٹیوڈ کی، شکر گزاری کی. دا مومنٹ آپ نے یہ اپنے اندر ہیبٹ پیدا کر لی، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہ واقعی ہیبٹ جو ہے میں نے جب اپنے اندر پیدا کی تو میں نے اپنے ارد گرد بہت کچھ دیکھا. میں نے اپنی زندگی سے چیزوں کو جاتے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں خوشگواریوں کو آتے دیکھا. اینڈ دیٹ ہیبٹ از فینومینل ہیبٹ، دا گریٹیٹیوڈ ہیبٹ. اور وہ تب شروع ہوگی جب آپ ہر اس چیز کو جس کو آپ بیسیکلی چھوٹا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، اس کے بارے میں یہ امیجن کرو کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ کے پاس ہے وہ شاید بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اینڈ دس ہیبٹ ول ٹیک یو آؤٹ آف آل سارٹ آف کمپلیکسز. جتنے بھی آپ کی زندگی میں کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی وجہ سے، ان کمپلیکسز سے نکل سکو گے. سو آئی تھنک دیز آر دا 7 ہیبٹس جو فاؤنڈیشن پرووائڈ کریں گی. ایک دفعہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو آنے والے وقتوں میں جو بھی فزیکل ہیبٹس فارم کرنی ہے کسی بھی طرح کی اچیومنٹ کے لیے، کیونکہ ہر طرح کی جو آپ کو ڈریم سیٹ کریں گے، اچیومنٹس چاہیے ہوں گی، ان کے لیے خاص قسم کا نقطہ نظر، خاص قسم کا مائنڈ سیٹ اور خاص قسم کی ہیبٹس چاہیے ہوتی ہیں. سو ان ہیبٹس کی مدد سے آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ جو ہیبٹ آپ فارم کرنا چاہو گے، فزیکل ہیبٹ، پروڈکٹیوٹی ہیبٹ، پرفارمنس ہیبٹ، ان ہیبٹس کو فارم کر پاؤ گے. ناؤ وی کم ٹو دوز ہیبٹس جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر سے واقعی نکال دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہیبٹس آپ کے اندر موجود ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سو اس میں جو سب سے پہلی ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ نیور ایور کمپیئر یور سیلف ود اینی ون. یہ ہیبٹ اپنے اندر سے نکال دیں، کیونکہ آپ چاہے بھی تو ہیلتھی کمپیریزن نہیں کر سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھی کمپیریزن بھی تو ہوتا ہے. آپ نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہیلتھی کمپیریزن کرنا چاہیے. یس، ہیلتھی کمپیریزن آپ تب کرتے ہیں جب آپ اتنے اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو، اس ریئلٹی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکچولی کوئی کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں بنتا. سو دین اٹ از پروفیٹیبل، اٹ از یوزفل. بٹ اگر آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے اور آپ کا وہ مائنڈ سیٹ ہی ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا تو پھر جو آپ کمپیریزن کریں گے وہ ایک کنونشنل طریقے سے ہوگا، وہ وہی ہوگا جو آلریڈی جس کی آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے، نیگیٹو کمپیریزن. سو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون، بلکہ اس کے لیے کسی بھی اپنے سامنے دیوار پر، دروازے پر، ریفریجریٹر پر یہ لکھ کے لگا لو کہ اٹ از مائی انسلٹ ٹو کمپیئر مائی سیلف ود اینی ون ایلس. کسی کے ساتھ آپ کا کمپیریزن بنتا نہیں، کیونکہ ہر انسان کو مختلف قسم کی کیپیبلٹیز دی گئی ہیں اور اس دنیا کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز. جب آپ کمپیریزن کرنے لگیں گے تو آپ اپنے اندر وہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکیں گے جو اس وقت آپ کے اندر موجود ہیں اور ان کی بڑی شدت سے آپ کے ساتھ والے لوگوں کو ضرورت ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھو گے جو دوسروں کے اندر موجود ہیں اور آپ کے اندر نہیں ہے. اس سے آپ کے اندر کمپلیکسز پیدا ہوں گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا ایک نئی ہیبٹ جو کہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. اور وہ دوسری ہیبٹ یہ ہے کہ آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیں گے. سو ڈیولپ دی ہیبٹ کہ پہلے آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا، اینڈ دین ڈیولپ دی سیکنڈ ہیبٹ کہ آپ نے خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ کمپیریزن سے آپ کے اندر یہ ہیبٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، سیلف ڈاؤٹ بڑھ جاتا ہے، آپ کا سیلف امیج بڑا بری طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اینڈ دین یو اوور ایسٹیمیٹ ادرس. دوسروں کی کمزوریاں بھی آپ کو اسٹرینگس لگنے لگ پڑتی ہیں اور اپنی جو اسٹرینگس ہیں وہ بھی آپ کو ویکنیسز لگنے لگ پڑتی ہیں. سو آپ جب تک خود کو چیلنجز میں نہیں ڈالیں گے آپ اپنے اندر کی جو ریئل پاور ہے، ریئل پوٹینشیل، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور ہمیشہ جسٹ بیکاز آف دا کمپیریزن خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے. سو ان دونوں ہیبٹس کو اپنے اندر جتنی جلدی ہو ممکن نکال دیں. کمپیریزن کبھی نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو آپ نے ہیلتھی کمپیریزن کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ شخص اگر کوئی کامیاب ہوا ہے جس سے آپ کمپیریزن کر رہے ہو تو اس نے آخر ایسا کیا کیا
جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا, اور آپ اپنے اندر وہ کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کو اسی قسم کی کامیابی چاہیے. تیسری ہیبٹ جو آئی تھنک یو شوڈ امیڈیٹلی کوئٹ, آپ کو اپنے اندر سے نکالنی چاہیے, وہ یہ ہے اسٹاپ بادرنگ اباؤٹ واٹ دا پیپل سے. لوگوں کے اوپینین کے بارے میں بادر کرنا بند کر دیں, کیونکہ جتنے لوگوں کے اوپینین کے اوپر آپ رلائے کریں گے, ان پہ ڈپینڈ کریں گے, آپ کبھی زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکیں گے. بہت سے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لیٹ می ٹیل یو اے بٹر ٹروتھ. دا ٹروتھ از کہ واقعی لوگوں کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. ہر انسان جب یہ سوچ رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, تو سوچیں کون سا شخص ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی. اینڈ یس, ایوری باڈی لیوز ان دا سیم illusion. ہر انسان اسی illusion میں رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ خود تھوڑی دیر بیٹھ کے کسی کے بارے میں سوچ سکے. ہاں, زندگی میں ایسے بہت سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جب آپ کا انٹریکشن کچھ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے, جب وہ آتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں, کچھ کمنٹس پاس کر دیتے ہیں. بٹ ریممبر ون تھنگ, وہ کمنٹ پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ یو, اٹ از یو جو ان کے کمنٹس کو لے کر کے مسلسل سوچنے لگ پڑا ہے, اور وہ سیلف اپروول کی بجائے ان لوگوں کا اپروول چاہتا ہے. جسٹ امیجن کہ کتنی سیلف اسٹیم لو ہے کہ آپ دوسروں کے اپروول کے بغیر خود کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے. سو اس ہیبٹ کو اپنے اندر سے نکالیں, کیونکہ یہ سبوتاج کرے گی, یہ کبھی آپ کو کمپلیکسی سے نہیں نکلنے دے گی, آپ کے اندر کبھی کانفیڈنس نہیں پیدا ہونے دے گی. لوگوں کے اوپینین کے بارے میں بادر کرنا بند کر دیں. اور ابھی جو میں آپ کو ہیبٹ بتاؤں گا جو فینومینل ہیبٹ ہے, اس سے اس ہیبٹ کو بڑی آسانی سے آپ چینج کر پائیں گے. دا فورتھ ہیبٹ از, جو کامیاب تو دور کی بات, آپ کو کبھی انیشیٹ بھی نہیں کرنے دے گی, اینڈ دیٹ ہیبٹ از پرفیکشنزم. ٹو بی دا مسٹر پرفیکٹ. یہ ہیبٹ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے, میرے اندر بھی موجود تھی, کہ وی وانٹ پرفیکٹ تھنگس, پرفیکٹ ٹائمنگ, ہر وقت پرفیکٹ سچویشن, پرفیکٹ سرکمسٹانسز کا انتظار کرتے رہنا. دیس ٹائپ آف پیپل آلویز مس گڈ اپرچونیٹیز. ایسے لوگ بہترین لوگوں کو کھو دیتے ہیں, نیٹ ورکنگ نہیں کر پاتے, زندگی کی سامنے پڑی اپرچونیٹیز کو مس کر دیتے ہیں. کبھی بھی مسٹر پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کریں. ایکسیپٹ یور سیلف. اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے, وہ اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. دے امبریس دیئر امپرفیکشنز. تو آپ کو اپنے اندر سے امپرفیکشنز کو نکالنے کے بجائے یہ دیکھنا ہے کہ ان امپرفیکشنز کو امبریس کیسے کرنا ہے. جہاں ضرورت ہے امپروو کرنے کی, آپ امپروو کر سکتے ہو, لیکن اف یو تھنک کہ جب آپ پرفیکٹ ہوں گے, ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں گے, تو آپ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کر پاؤ گے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی انسان کے کامیابی کے راستے میں, کہ وہ پرفیکٹ لمحوں کا انتظار کرتا رہے, پرفیکٹ لوگوں کا انتظار کرتا رہے, پرفیکٹ اپرچونیٹیز کا انتظار کرتا رہے, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سو ڈونٹ بی پرفیکشنسٹ. اپنے اندر سے اس عادت کو نکالنے کی کوشش کرو. دا ففتھ ہیبٹ, وچ از اگین آئی وڈ سے کہ ناٹ دی لاسٹ ہیبٹ, بٹ ان مائی لسٹ اٹ از دا لاسٹ ہیبٹ, دیٹ از کہ بلیم کرنا بند کر دیں. کسی بھی صورت میں لوگوں کو بلیم کرنا, قسمت کو بلیم کرنا, سچویشنز کو بلیم کرنا, ایون خود کو بہت زیادہ بلیم کرتے رہنا, اس ہیبٹ کو چھوڑ دیں. یہ ہیبٹ کبھی بھی آپ کو رسپانسبل نہیں بننے دے گی. اور جب آپ رسپانسبل نہیں بنیں گے, رسپانسبل کے بارے میں ڈیفینیشن بتا دوں, ایک ویڈیو میں نے بتائی بھی تھی کہ رسپانسبلٹی کو آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو رسپونڈ. یعنی جو آپ کی زندگی میں سچویشنز آئیں گی, جو سرکمسٹانسز آئیں گے, جو لوگ آئیں گے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. بٹ واٹ از ان یور کنٹرول از کہ آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہے کہ آپ اس چیز کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا, تو ایک رسپانس تو یہ ہے کہ آپ اس برے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ریونج کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. آسک یور سیلف کہ کیا اس کو کرنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. اور دوسرا رسپانس یہ ہے کہ آپ اس کو بادر نہیں کرتے, آپ اس کی کرٹیسزم سے, اس کی نیگیٹو باتوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوکے, اگر یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کو کیسے غلط ثابت کر سکتا ہوں, میں بہتر اپنے لیے کیسے کر سکتا ہوں. اینڈ اف یو تھنک لائک دس, تو آپ کا رسپانس جو ہے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ دے گا. دس از کالڈ رسپانسبلٹی. بہت سے لوگ رسپانسبلٹی سے مراد ایک بوجھ لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی لینے کا مطلب ہے اپنے اوپر ہم نے بوجھ لے لینا. ایسا نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک اے برڈن. اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہو, امپاورڈ فیل کرتے ہو. آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور آپ کے اندر ایک پیس اور کنٹینٹمنٹ آ جاتا ہے. سو ڈیولپ دی ہیبٹ not to blame anyone. کسی کو بلیم نہیں کرنا آپ نے, کسی کو, لوگوں کو, قسمت کو, حالات کو, بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سچویشن کیسے جا رہی ہے اور آپ کیسے اس پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. Now come to that particular phenomenal technique جس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے کسی بھی ہیبٹ کو فارم کر سکتے ہیں. جیمس کلیئر نے اپنی بک ایٹامک ہیبٹ میں اس کے بارے میں بات کی ہے. اینڈ دیٹ ٹیکنیک از کالڈ ہیبٹ اسٹیکنگ. ہیبٹ اسٹیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آلریڈی آپ کی پری اسٹیبلشڈ ہیبٹ ہے, بڑی اسٹرانگ قسم کی آپ کی ہیبٹس بن چکی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو نئی ہیبٹ فارم کرنا چاہتے ہو اس کو لنک کر دینا, اور لاجیکلی لنک کرنا, اللاجیکلی لنک نہیں کرنا. مثال کے طور پر وہ ایگزامپل دیتا ہے
کہ آپ کو پانی پینے کی عادت نہیں ہے، صبح اٹھ کر آپ کو پانی پینے کی عادت نہیں ہے، آپ کبھی پانی نہیں پیتے، تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کنڈیشن کر لیں کہ if I brush my teeth I'll drink water، یعنی آپ یہ کنڈیشن لگا لیتے ہیں کہ جب بھی میں دانت برش کروں گا تو میں ساتھ پانی پیوں گا۔ اب یہ ایک بڑی سمپل سی ٹیکنیک ہے اینڈ آئی ہیو اپلائڈ ان مائی لائف، اور میں نے جس بھی ہیبٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے میں پری اسٹیبلشڈ ہیبٹ کے ساتھ جو ہے اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعی وہ جو 21 دن کا پروسیس ہے کسی بھی ہیبٹ کو فارم کرنا، وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، آپ کو علیحدہ سے سوچنا نہیں پڑتا، علیحدہ سے بیٹھنا نہیں پڑتا۔ سو فار ایگزامپل میں نے اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کی، جب میرے اندر سیونگ کی ہیبٹ نہیں تھی تو میں نے یہ کنڈیشن یہ کیا کہ اب میں یہ کروں گا، بجائے اس کے کہ میں سیپریٹلی سوچوں کہ مجھے پیسے کیسے سیو کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی سچویشنز آتی ہیں جب آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیونگ آپ کی یوز ہو جاتی ہے، اینڈ یو دین سے کہ جی میری سچویشن ایسی ہو گئی تھی، اینڈ یو بلیم سچویشن اینڈ آل دیز نان سینس۔ بٹ جب آپ پازیٹیو ہیبٹس فارم کر لیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ سو میں نے اپنے آپ کو ایک دن کنڈیشن کیا کہ اب جب بھی میں آج اتنے پیسے خرچ ہوگا پر ڈے تو میں اتنے پیسے جو ہے وہ سیو کر لیا کروں گا، سائڈ پہ کر لیا کروں گا، بجائے اس کے کہ مجھے اسپیشل ارینجمنٹ اس کے لیے کرنی پڑے۔ اور یہ بڑی چھوٹی سی ہیبٹ میں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی آج سے کچھ سال پہلے، اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ امیزنگ اینڈ آئی فاؤنڈ دا پازیٹیو ریزلٹس، کہ میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر میں 500 روپیز خرچ کروں گا یا میں 1000 روپیز خرچ کروں گا تو میں اس کا 5% یا 10% جو ہے وہ بھی سائڈ پہ کروں گا، یہ شرط ہے۔ اگر میں کسی جگہ پر ہوٹلنگ کرنے کے لیے جاؤں گا تو جو میں جتنا پیسہ ہوٹل پہ خرچ کروں گا تو میں اس کا اتنے پرسنٹ 5%، 10% اور 12% میں ضرور اسپیئر کر لوں گا۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو برڈن کم ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک اسپیشل ڈے کے اوپر آپ نے خاص اماؤنٹ نکالنی ہے، اور اس وقت اگر کوئی چیلنجنگ سچویشن اور آپ نہیں نکال سکتے، اینڈ دین یو سے کہ اوہو میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ سیو نہیں کر پایا، ہیبٹ ڈیولپ نہیں کر پایا۔ بٹ دس از ون آف دا فینومینل ٹیکنیک جس سے آپ وہ پیسے کو سیو کر سکتے ہو۔ سو کرنا یہ ہوگا، مثال کے طور پر آپ یہ ہیبٹ چینج کرنا چاہتے ہو کہ جب آپ لوگوں کے اوپینین کے بارے میں سوچتے ہو، اینڈ یو کنڈیشن یور سیلف کہ جب بھی میں لوگوں کے اوپینین کے بارے میں بادر کروں گا، ایٹ دیٹ ٹائم میں خود کے بارے میں میرا اوپینین کیا میں اس کو بھی پھر ٹائم دوں گا۔ اینڈ اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ، اور جب آپ لوگوں کے اوپینین کے بارے میں بادر کریں اور فوراً آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ مجھے اپنا اوپینین دیکھنا ہے، میں خود کو کیا سمجھتا ہوں، دین یو ول گیٹ دا ٹائم کہ آپ سیلف ریفلیکٹ بھی کر سکیں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک نئی ڈیولپ ہیبٹ ہو جائے گی کہ سیلف ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے اوپینین کو بھی ویلیو کر رہے ہوں گے۔ سو دس از ون آف دا فینومینل ہیبٹس۔ اگر آپ یہ ڈیولپ کرتے ہو، لاجیکلی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کس پری اسٹیبلش ہیبٹ کے ساتھ آپ کون سی ہیبٹ فارم کر کے کنڈیشن کر سکتے ہو اور اس کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، تو آپ دیکھو گے کہ سلولی اینڈ گریجولی بہت ساری گڈ ہیبٹس آپ اپنے اندر پیدا کر پاؤ گے، اور بہت ہی آسانی سے وہ جو نیگیٹو ہیبٹس ہیں جو اس وقت آپ کو سرو نہیں کر رہی ہیں وہ نکال پاؤ گے، اور آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو جب بھی کوئی ہیبٹ فارم کرنی ہو، دس ہیبٹ پرووز ٹو بی ون آف دا فاؤنڈیشنل ہیبٹ جو آپ کو مدد کرے گی، یہ ٹیکنیک آپ کی مدد کرے گی کہ آپ نئی ہیبٹ کو فارم کر سکیں۔ اور یہ سلسلہ کبھی زندگی میں رکتا نہیں ہے، ہر آنے والے وقت میں کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں جو پہلے بہت اچھی تھی لیکن آنے والے وقت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دے بیکم یوز لیس، دے بیکم ریڈنڈنٹ، ان کو اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے اور نئی ہیبٹس فارم کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زندگی کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، یہ مسلسل کنسٹرکشن کا نام ہے، آپ کو خود کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ سو لیٹس میک another effort کہ اپنے اندر سے وہ تمام ہیبٹس جو میں نے ابھی بتائی ہیں نکال دیں، کیونکہ وہ کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی، اینڈ لیٹس فارم دوز ہیبٹس جو واقعی ایک انشور کریں گے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو۔